رہے ہیں۔ ایگزام کی تیاری میں اگر بچہ ایگزام کی تیاری نہیں کرتا، پھر وہ آپ کو ظاہر معلوم ہے کہ وہ بچہ ایگزام کے دنوں میں فیل ہو جاتا ہے، تو بچہ دیکھ کر سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ یہ زندگی اسی لیے بھیجی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر بھیجا ہے کہ یہ ایگزام کے ایام چل رہے ہیں، تیاری کے دن چل رہے ہیں۔ یہاں جیسی تیاری ہوگی ویسی وہاں رزلٹ نکلے گا، یہاں جیسی تیاری ہوگی ویسا وہاں پرچہ نکلے گا، یہاں جیسی تیاری ہوگی وہاں جیسی رزلٹ وہاں ہم کو معلوم ہوگا۔ ابھی رزلٹ کب معلوم ہوگا، نتیجہ کب معلوم ہوگا؟ یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد معلوم ہوگا کہ پھر تیاری صحیح کیے تھے یا غلط کیے تھے، تیاری صحیح کیے تھے یا غلط کیے تھے، آنکھیں بند ہونے کے بعد معلوم ہوگا۔ اللہ کو جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، لیکن ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ آئے دن کھاتے پیتے ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنا اصل جو مقصد ہے اصل مقصد کو بھول چکے ہیں۔ 70 سالہ 60 سالہ 100 سالہ زندگی کا جو مقصد ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے بھیجنے کا یہی مقصد تھا، یہی مقصد تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام آ کر دنیا کے اندر لوگوں کو یہی یاد دلاتے کہ دیکھو اپنی زندگی جو کچھ ہے، لیکن یہاں سے گزر کر جانا پڑتا ہے، دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب اللہ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا، نبی بنایا 40 سال کی عمر میں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے فرمایا کہ نبی آج تک آپ نبی نہیں تھے، نبوت کا کام آج کے بعد آپ کے سر پر ڈالا گیا، آپ لوگوں میں جا کر دین کی دعوت دو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، بری باتوں سے روکو۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا گیا، جب آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ آج آپ لوگوں میں جا کر دین کا کام کرنا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے مکے کے لوگوں کو جمع فرمایا، صفا پہاڑ پر کھڑے ہو گیا۔ اللہ کے رسول سب سے اوپر ہے، پہاڑ کے اوپر ہے، اور مجمع نیچے ہے، مکے کے تمام کافر نیچے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام لوگوں کو جمع کر کے نماز کی دعوت نہیں دی، زکوٰۃ کی دعوت نہیں دی، حج کی دعوت نہیں دی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے روزے کی دعوت نہیں دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو یہی بتایا کہ دیکھو آج تک تم 360 خداؤں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، پتھر کے سامنے سجدہ کرتے تھے، درختوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، لیکن آج کے بعد صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی ہے، ایک اللہ کی تعلیم دی ہے، نماز کی تعلیم بعد میں دی ہے، زکوٰۃ کی تعلیم بعد میں دی ہے، قرآن کی تعلیم بعد میں دی گئی، زکوٰۃ حج فرض بعد میں بتایا گیا۔ اسلام کے دوسرے خیر کے کام ہیں، اچھے کام ہیں، یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، دین کا کام کرنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کی طرف بلانا، نماز کی طرف بلانا، یہ بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی۔ لیکن سب سے پہلے مکے کے کافروں کو جمع کر کے آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ دیکھو آج تک تم کئی خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور تھے مکے کے کافر ایسے ہی، جب طواف کرتے تو طواف کے دوران کعبۃ اللہ کے آجو بازو میں بت رکھے ہوئے تھے، طواف کرتے ہوئے لوگ بتوں کو بھی چھوا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ عزت دینے والا ہے، یہ ذلت دینے والا ہے، یہ روزے دینے والا، یہ بارش برسانے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ فلاں دینے والا۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی سب سے پہلے تعلیم دی کہ آج کے بعد ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنے سر کو جھکانا ہے تو ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے علاوہ کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں ہے۔ یہی تعلیم اللہ کے رسول علیہ السلام نے دی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو تم سب آج زندہ ہو، لیکن ایک نہ ایک دن تم پر موت آ جائے گی، مر کر اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ مکے کے جو کافر بڑے بڑے کافر تھے، مکے کے یہودی تھے، بڑے بڑے یہودی تھے، امیہ بن خلف تھا، شیبہ تھا، ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، حالانکہ بڑے مالدار تھے، اپنے طاقت کا نشہ تھا، غرور تھا، تکبر تھا، فخر تھا، گھمنڈ تھا، زمین نظر نہیں آتی تھی، اللہ کو بھول چکے تھے، طاقت کے نشے پر شرابیں پیا کرتے تھے، ایسے گھمنڈ والے تھے، فخر والے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب جا کر لوگوں کو تعلیم دیتے، بتاتے کہ بھئی دیکھو مر کر جانا پڑے گا، خبر سے اٹھنا پڑے گا، موت کا تو انکار نہیں کرتے تھے، موت کا تو کسی نے انکار نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج سے لے کر قیامت تک بھی کوئی موت کا انکار نہیں کرتا، کسی نے انکار نہیں کرتا۔ انکار کرنے والا آپ کو ایسے دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو نبی کا انکار کرتے ہیں، لیکن کسی ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، لیکن کوئی آدمی ایسا نہیں جو موت کا انکار کرتا۔ موت کا انکار کوئی کر ہی نہیں کر سکتا، موت کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ روزانہ لاکھوں جنازے، ہزاروں جنازے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ باپ زندہ ہے، باپ اپنے کندھے پر بیٹے کا جنازہ اٹھا رہا ہے، باپ زندہ ہے، اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھا رہا ہے، باپ زندہ ہے، بیٹی کا جنازہ اٹھا رہا ہے، بچے کا جنازہ اٹھا رہا ہے۔ جا کر ہاسپٹلوں میں آپ دیکھو، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہوتی ہی مر جاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی مرے ہوئے حالت میں ہوتے ہیں۔ لوگ فون کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا لیکن مرا ہوا پیدا ہوا، کیا کرنا؟ بچی پیدا ہوئی، مری ہوئی پیدا ہوئی، کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ زندگی آج ہم جنازے اپنے آنکھوں سے کتنے دیکھ رہے ہیں، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی نے موت کا انکار نہیں کیا، لیکن موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا کرتے تھے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم موت کے بعد دوبارہ اللہ کیسے زندہ کریں گے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جا کر لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا، قبر سے زندہ ہونا پڑے گا، اسرافیل سور کو دیں گے تو پھر خبر سے اٹھنا پڑے گا۔ تو لوگ مذاق اڑا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے کہ کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، کیا وہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے؟ ان کا وجود ہی نہیں تھا، پھر بھی ہم نے پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اتنی بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ صاف کہتے ہیں کہ جن لوگ انکار کرتے ہیں نا، جو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے جو انکار کرتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے، اللہ سوال کرتے ہیں افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ جب آپ کا وجود ہی نہیں تھا، آپ کا وجود ہی نہیں تھا، پہلی ہی مرتبہ میں نے پیدا کر دیا، تو پھر دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ آپ کسی سے کہہ دیں کہ یہ گاڑی بنا دے یا یہ دکان بنا دے، پہلی مرتبہ اگر بنا چکا ہے تو دوسری مرتبہ بنانا آسان ہو جائے گا، کیونکہ پہلا بنا چکا ہے نا۔ جب پہلی مرتبہ بنانے میں اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی
تو اللہ سوال کرتے ہیں ہم لوگوں سے، مکے کے کافروں سے سوال کرتے ہیں۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں جو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور قیامت تک اللہ کا یہ سوال باقی رہے گا۔ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے رہیں گے جو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اور ہمارے اہل تبلیغ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اگر کسی نے انکار کر دیا کہ موت کے بعد اللہ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے اندر یہی بتایا گیا کہ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، آپ لوگوں کا بھی ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہم لوگوں کو ضرور کریں گے۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی انکار کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے کہ نہیں اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا پڑے گا، کلمہ پڑھ کر پھر دوبارہ ایمان لانا پڑے گا۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے، غیروں کا عقیدہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ تھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں مشرکوں کا، منافقوں کا عقیدہ تھا کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایمان والوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ بے شمار احادیث موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ خبر میں جا کر رکھا جاتا ہے بندے کو، خبر میں جا کر رکھا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں نا، یہ ہر ایک سے سوال کرتے ہیں، ہر ایک سے سوال کرتے ہیں، تینوں سوالوں کا جواب ہر ایک کو دینا پڑے گا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ ایمان والے تو چھڑ جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مردے کو جا کر قبر میں رکھ کر اس کے گھر والے ابھی واپس نہیں لوٹتے، فرشتے آ جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ان کے نام بھی بتائے ہیں کہ کرامن کاتب منکر نکیر، خبر میں سوال کرنے والے فرشتے ہیں۔ سوالات کرتے ہیں، تین سوالات تو کرتے ہی ہیں، من رب کا، من نبی کا، ما دین کا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے اندر موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، اللہ کے نبی کے بارے میں، محمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو تینوں سوالوں کے جوابات دے دیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمارا دین اسلام ہے۔ تینوں کے سوالات جوابات دے دیں گے۔ پھر حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ ایمان والے تو آرام سے دے دیں گے، جن کا ایمان پختہ ہوگا وہ تو بچ جائیں گے، لیکن کافر سے اللہ سوال کریں گے، فرشتے سوال کریں گے، تو فرشتے کہیں گے کہ لا ادری لا ادری لا ادری، ہم تو نہیں معلوم ہے، ہم نہیں جانتے۔ تینوں سوالوں کے جوابات میں یہی ملے گا کہ لا ادری لا ادری، ہم کو نہیں معلوم، فرشتے جواب نہیں دے سکیں گے۔ آج دنیا کے اندر کافر بڑے اچھے حالات میں ہیں، مسلمان سوال کرتے ہیں نا کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کو ایسا ہی دیتی سو، آرام سے ہی نا، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، ایسی کار میں ہیں، آرام سے کھاتے ہیں، پھرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدنیا سجن و جنت للکافر، الدنیا سجن للمؤمن، کہ ایمان والے کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے اور یہ کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ کافر جنت کے اندر آرام نہیں کر سکتا، جنت میں جاتا ہی نہیں، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آرام کرنے کا۔ دنیا ہی جنت ہے ان کے لیے، دنیا ہی جنت ہے ان کے لیے، اس لیے دنیا میں جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ان کے پیچھے لگا دیا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافر آرام سے رہتا ہے،
بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، آرام سے کچھ آرام ہے، دھندے بھی چل رہے ہیں، بزنس بھی چل رہا ہے، بڑے بڑے بلڈنگ میں ہے، کرائے میں لاکھوں کا آتا ہے، فیکٹری ہیں، کام کرنے والے نوکر چاکر ہیں. لوگ مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو اتنا دیتے ہیں. تو حدیث میں یہی فرمایا گیا کہ الدنیا سجن للمؤمن، کہ یہ ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے دنیا، اور کافر کے لیے جنت ہے. لیکن کافر جب دنیا سے چلا جاتا ہے نا، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر قبر میں تو رکھا نہیں جاتا. تو قبر میں جب اسے سوال کیا جاتا ہے تو فرشتے کہتے لا ادری، لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے. یہ سیدھا مرتے ہی اس کی روح سیدھا جہنم میں چلے جاتی ہے، مرتی جہنم میں چلے جاتی ہے. اگر ایمان والا ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا تو اچھی بات ہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے سوال کرتے ہیں تو اس تینوں سوالوں کے جواب دے دیے. اور جب کافر سے سوال کیا جاتا ہے تو کافر کہتا ہے کہ لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے. رب کون ہے مجھے معلوم نہیں ہے، نبی کون ہے مجھے معلوم نہیں ہے، اسلام کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے. تینوں سوالات کے جواب میں لا ادری کا جواب ملتا ہے. جب ایمان والا، کامل ایمان والا، پکا ایمان والا جب جواب دے دیتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، ایک کام کرو، کہ اس کے لیے جب ایمان والا جواب دے دیتا ہے پھر فرشتے اور کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ایمان والا خبر کے اندر کہتا ہے کہ مجھے عصر کی نماز پڑھنا ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھنا ہے. عصر کی نماز، حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ خبر کے اندر فرشتہ عصر کی نماز پڑھنا کیوں چاہتا ہے، عصر کی نماز پڑھنا کیوں چاہتا ہے. فجر بھی پڑھ سکتا ہے، ظہر بھی پڑھ سکتا ہے، مغرب عشاء بھی پڑھ سکتا ہے، عصر کی نماز کیوں پڑھنا چاہتا ہے. حضرات علماء کرام نے اس کا جواب دیا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان وقت کم رہتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان وقت کم رہتا ہے. عصر کے بعد تھوڑے وقت کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. مکروہ وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. جب آسمان پر زرد رنگ، پیلا پن جب ظاہر ہو جاتا ہے، جب آسمان زرد پڑ جاتا ہے، ہرا پڑ جاتا ہے، تو اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہو جاتا ہے. وقت بہت کم رہتا ہے. لیکن خبر کے اندر ایک ایمان والا مسلمان بندہ وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو. فرشتے تعجب کرتے ہیں کہ بھی یہ خبر کے اندر نماز کی تمنا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے نماز پڑھنے دو، اس سے بحث مت کرو، اسے نماز پڑھنے دو. جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کر کے دکھایا. دنیا کے اندر جس مقصد سے اسے بھیجا تھا وہ مقصد میں آج وہ بندہ خبر میں کامیاب ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ایک کام کرو کہ اس کی خبر میں جنت کا باغ بنا دو، یعنی جنت کا بچھونا اس کے خبر میں بچھا دو، جنت کا بچھونا اس کے خبر میں بچھا دو، اور جنت کے لباس اسے پہنا دو، اور جنت کی ایک کھڑکی کھول دو تاکہ جنت کی ہوائیں اس کی خبر میں آتے رہیں. یہ ہر مومن کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، بشرط کہ صحیح مومن ہو، بشرط کہ سچا پکا مسلمان ہو، بشرط کہ نمازی ہو. خبر میں نماز کی تمنا کب کرتے ہیں؟ اس وقت کرتے ہیں جب زندہ پن میں حالت میں نماز کا اہتمام کریں گے، جب دنیا کے اندر گناہوں سے بچیں گے. اصل زندگی کا مقصد یہی ہے، اللہ نے جو دنیا کے اندر زندگی دے کر بھیجنے کا یہی مقصد ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، ہم اللہ کو پانے والے بن جائیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کیا اسرافیل علیہ السلام، اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ جب جنت کا لباس بھی اسے پہنا دیا، جنت کے کپڑے بھی اسے پہنا دیے، اور جنت کا بچھانا بھی خبر میں بچھا دیا، جنت کی کھڑکی بھی اسے کھول دی، اب وہاں سے ہوائیں آ رہے ہیں، وہاں جنت کے ہوائیں خوشبوئیں خبر کے اندر آ رہے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب قیامت تک خبر سے دوبارہ اٹھنے تک، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے تک یہ خبر میں آرام سے سوتا رہے گا، آرام سے سوتا رہے گا. فرشتے چلے جائیں گے اور جاتے وقت ایک بات کہہ کر جائیں گے کہ تو آرام سے سوتا رہے، اس طرح سوتا رہے جس طرح ایک نئی دلہن ایک پہلی رات سوتی ہے.
اب تجھے دوبارہ کوئی نہیں اٹھائے گا، ہم نہیں آئیں گے کہ دوبارہ اٹھانے کے لیے۔ نیک لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، نیک لوگوں کا یہ حال حدیث کہتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، نیک لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ فرشتے کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ ہم تو دوبارہ نہیں اٹھانے آئیں گے، بس تجھے اللہ ہی اٹھائیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام جب سور ہوں گے اس وقت وہ اٹھے گا، وہی طرح اٹھنے کا وقت ہے۔ اب قیامت تک تو سوتا ہو، نئی رات کی پہلی رات کی دلہن کی طرح سوتا رہے، اب آرام سے سوتا رہے گا، کوئی پریشانی نہیں۔ خبر کے ساتھ جواب جو ہو گئے، جنت کی کھڑکی بھی کھول دی گئی، جنت کا لباس بھی اللہ نے پہنا دیا۔ ہر ایمان والوں کے ساتھ اللہ یہی معاملہ کرتے ہیں، بشرطے کہ صحیح ایمان والے بنے، بشرطے کہ سچے مسلمان بنے، بشرطے کہ صحیح اللہ کو ماننے والے بنے، صحیح نبی کو ماننے والے بنے، اللہ کو راضی کرنے والے نبی کے طریقے پر چلنے والے بنے۔ ہر ایمان والے کے ساتھ اللہ یہی معاملہ کرتے ہیں۔ اب قیامت تک سوتا رہتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکتے ہیں تو ہر ایک کو تو اٹھنا پڑے گا، یا جب یہ ایمان والے بھی اٹھیں گے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جب لوگ خبروں سے اٹھیں گے تو ننگے پن کے حالت میں اٹھیں گے، بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ اس طرح خبروں سے لوگ اٹھیں گے کہ اس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب لوگ خبر سے ننگا اٹھیں گے تو کیا ایک دوسرے کے چہرے کو نہیں دیکھیں گے، ایک دوسرے کے بدن کو نہیں دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، ایک دوسرے کو دیکھنے کا وقت کہاں ملے گا؟ ایک دوسرے کو تو دیکھنا کی دور کی بات ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ہر ایک یہ سوچے گا کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، آج اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، میرا حشر کیا ہوگا۔ لوگ خبر سے توڑ جائیں گے، حشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اس وقت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رحم کا معاملہ کرے تو پھر ہم لوگ بچ جائیں گے، اگر اللہ سختی کا معاملہ کرے تو کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اگر اللہ رحم کا معاملہ کرے گا، عدل رحم کا معاملہ کرے گا، رحمت کا معاملہ کرے گا، فضل کا معاملہ کرے گا تو تمام لوگ بچ جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ غصے میں آ کر، جلال میں آ کر انصاف کا معاملہ کر دے، اگر اللہ کسی سے پوچھ لے، کہ 70 سال کا مجھے حساب دے، 90 سال کا مجھے حساب دے، 100 سال کا مجھے حساب دے، بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا مجھے حساب دے، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا مجھے حساب دے، رشتے داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا مجھے حساب دے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا مجھے حساب دے، چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کیا مجھے حساب دے، اگر اللہ سوال کر لے تو پھر وہ تو چلا گیا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابی یسیرا، اللہم حاسبنی حسابی یسیرا۔ اللہ کے نبی نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ جب حساب دینے کے لیے ہم تیرے پاس آئیں، حساب دینے کے لیے یہ تو ہر ایک کو جانا پڑے گا۔ آپ یہ مت سوچو کہ صرف ہم لوگ جائیں گے، ہر ایک کو جانا پڑے گا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی جائیں گے، حضرات صحابہ بھی جائیں گے، حضرات بزرگان دین میں اللہ کے پاس جائیں گے حساب دینے کے لیے۔ وقت کا وہ بزرگ، وقت کا تہجد گزار، اگر پیدائشی ولی ہے کیوں نہ ہو وہ بھی جانا پڑے گا۔ وقت کا غوث قطب ابدال کیوں نہ ہو، جس نے پوری زندگی گناہ نہیں کیا، وہ بھی اللہ کے سامنے جا کر ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن جواب دینے اور لینے میں فرق ہوگا، جواب سوال جواب میں فرق ہوگا۔ اللہم حاسبنی حسابی یسیرا، اللہم حاسبنی حسابی یسیرا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ آسانی کے ساتھ حساب لے لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آسانی کا حساب کا کیا مطلب ہے؟ آسانی کا حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، آسانی کا حساب کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں کھڑا کر
ایک ایک کو پاس کر دے، ایک ایک کو بھیج دے، یہ آسانی کا حساب ہے، یہ آسانی کا مطلب ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجتے کسی کو روک لے اور روک کر کہے کہ حساب دے، تو جس سے کہے تو حساب دے تو وہ تو چلا گیا، جس سے اللہ کہے کہ حساب دے وہ تو چلا گیا، حساب کیا دے سکیں گے؟ 70 سال 80 سال 90 سال کا اللہ کو کیا حساب دے کے دے سکیں گے؟ زندگی میں دن میں 5 نمازیں ہیں، دن میں 5 نمازیں ہیں، پھر 30 دن کے آپ حساب لاؤ، 30 دن کتنی نمازیں ہو گئے، پھر 1 سال کی کتنی نمازیں ہو گئے، پھر 2 سال کے 5 سال کی کتنی نمازیں ہو گئے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک کی نمازوں کا حساب، پھر نیک اعمال برے اعمال تمام کا حساب اللہ کو حساب دینا پڑے گا، کون دے سکے گا؟ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حساب کے لیے بھیجا، حساب کے لیے بھیجا۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں چلے گئے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یا محمد ارفع رأسک، سر توڑتا اشفا تشفع، اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، سوال کرو کیا سوال کرنا چاہتے ہو، شفاعت کرو کس کے بارے میں شفاعت کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے نبی اس وقت فرمائیں گے حشر کے میدان میں کہ یا اللہ میری امت کئی 1000 سال سے حشر کے میدان میں کھڑی ہے، آپ ایک کام کر دیجئے کہ حساب لینا شروع کر دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اے نبی ایک کام کرو، جاؤ ایک ایک کر کے حساب کے لیے جاؤ، پیش کرو، ایک ایک کے لیے حساب کے لیے پیش کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حساب کے لیے اجازت دی جائے گی تو اللہ کے رسول آ کر سب سے پہلے ابوبکر کا ہاتھ پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ابوبکر پوری امت میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے تمام لوگوں میں سے اللہ تبارک و اللہ کے رسول علیہ السلام ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے کہ پورے مجمع میں سے تم ہی پہلے جا کر حساب دینا پڑے گا، تمہیں پہلے جا کر حساب دینا پڑے گا۔ ابوبکر پریشان ہو جائیں گے، ایک تو اللہ کے نبی کا ہاتھ میں ہے، ابوبکر کہیں گے کہ یا رسول اللہ میں ہی حساب دوں، اور اللہ کے نبی یہ بھی فرمائیں کہ آپ ہی سے حساب شروع ہوگا، آپ ہی سے حساب شروع ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابوبکر کہیں گے کہ یا رسول اللہ میرے سے حساب شروع ہوگا، ابوبکر کانپنے لگیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے زندگی کا اکثر حصہ کفر کے زمانے میں گزرا ہے، میں تو اب آخر میں ایمان لے کر آیا ہوں، لاسٹ میں آخر وقت میں ایمان لے کر آیا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کے زمانے کے بارے میں مجھ سے سوال کرے تو پھر میں کیا جواب دوں؟ تو اللہ کے رسول فرمائیں کہ نہیں ابوبکر آپ ہی سے حساب شروع ہوگا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے کہنے پر ابوبکر جائیں گے، بتانا یہ مقصد ہے کہ ہر ایک کو حساب کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے فضل سے کرم کا معاملہ فرما دے تو پھر انسان بچ جائیں گے، اگر کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے لے تو پھر چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر بچ نہیں سکیں گے؟ سوال اللہ کے نبی سے کیا جا رہا ہے اور سوال کرنے والے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی حشر کے میدان میں اللہ کی رحمت کے بغیر اللہ کے فضل کے بغیر نہیں بچ پائیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال سن کر عائشہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے جب سوال کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ زرد پڑ گیا، لال پڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ کیا کہتی ہو؟ الا یتغمدنی اللہ بہا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ نہ کرے تو میں بھی کر جاؤں گا۔ اگر اللہ فضل کا معاملہ نہ کرے، رحم و کرم کا معاملہ نہ کرے، اگر اللہ کی رحمت مجھ پر بھی نہ ہو۔ حدیث پاک پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ امت کے سامنے بیان فرمایا۔
صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، میں عبادت ہی کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ ہی کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنی عبادت کے لیے فارغ کر دیجئے، اس کے علاوہ کوئی اور کام مجھے نہ ہو، اس لیے مجھے ایسی جگہ پر بھیج دیجئے کہ میں الگ ہو کر آپ ہی کی عبادت کروں. بنی اسرائیل کے اندر یہ واقعہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عابد شخص کو جو ہے سمندر کے کنارے پر پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے اندر پہنچا دیا اور میٹھا پانی کا چشمہ جاری کر دیا. انگور کا ایک درخت تھا یا انار کا درخت تھا، انار کا درخت اگا دیا. وہ عابد اسی جگہ رہتا، اللہ ہی کی عبادت کرتا، صبح و شام اللہ کی عبادت کرتا. پانی کا چشمہ، میٹھا پانی کا چشمہ تھا، پانی پی لیتا، اور انار کا درخت تھا، انار کھا لیتا. زندگی اسی طرح گزارتا رہا، 500 سال تک عبادت کرتا رہا. اسی طرح زمانہ گزرتا گیا. جب اس کی موت آ گئی، جب فرشتے اسے جنت میں لے کر جانے لگے تو اسے فخر تھا، گھمنڈ تھا، اور کہا کہ میں اپنی عبادت کے بلبوتے پر جنت میں جا رہا ہوں. میں پہلے 500 سال عبادت کی ہے نا، عبادت کے بلبوتے پر جنت میں جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسے کام کر رک جاؤ، یہیں پر رکے رہو، دوسروں کا حساب لے لیں گے. اب وہ دوسروں کا حساب اپنے آنکھوں سے دیکھتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کا حساب لیتے رہے. جب پھر دوبارہ باری آئی تو اس نے کہا کہ جنت میں جانا چاہتا ہے. اسے اس لیے کھڑا کیے تھے کہ گرمی کا احساس اسے معلوم ہو. جب سورج کی گرمی کا احساس اسے معلوم ہوا، اب کئی دن تک کھڑا رہا، گلا سوکھ رہا تھا، گلا سوکھ گیا تھا. اب پانی تلاش کر رہا تھا. فرشتے اس کے سامنے پانی لے کر گئے. وہ پانی کا سوال کیا. فرشتوں نے پوچھا کہ یہ جنت ہے، یہاں کوئی چیز فری نہیں ملتی، یہ تو دارالعمل، دنیا تو دارالعمل تھے، یہ دارالجزا، یہاں بدلہ ملتا ہے. آپ پانی اگر چاہیے تو پھر یہ 500 سال کی عبادت دینا پڑے گا. اس نے کہا کہ نہیں، 500 سال کی عبادت یہ گلاس پانی کے لیے میں نہیں دے سکتا. تو پھر اس نے کہا، وہ اسی طرح کھڑا رہا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے واقعہ بیان فرمایا. پھر اسی طرح کھڑا رہا، پھر گلا سوکھتا رہا، پانی کو تلاش کرتا رہا، پانی نہیں ملا. پھر فرشتے اس کے پاس پانی کا گلاس لے کر گئے اور جا کر سوال کیا کہ پانی چاہیے. اس نے کہا کہ ہاں پانی ہونا چاہیے، پانی چاہیے. پھر فرشتوں نے یہی سوال کیا کہ 500 سال کی عبادت دو. اور بیچارہ کرتا کیا نہ کرتا، پانی لے لیا، 500 سال کی عبادت دے دیا، پانی پی لیا. اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اعمال سے خالی تھا. پھر اس نے بردستہ کہا کہ اللہ، آپ ہی کے فضل سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اگر آپ نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے پر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ تو دنیا کے اندر ایسے کئی گلاس پانی پی چکا ہے، کئی گلاس پانی پی چکا ہے، لیکن ہم نے تجھ سے سوال نہیں کیا. اگر سوال کرنے پر آ جائے تو کیا جواب دے سکے گا؟ اگر ہم سوال کرنے پر آ جائے تو کیا جواب دے سکے گا؟ 500 سال کی عبادت پر تجھے فخر تھا نا، تو نہیں کہا تھا کہ میں 500 سال کی عبادت کے بدلے جنت میں چلا جاؤں گا. ایسا اس طرح مت کہو. پھر اس کے ہوش ٹھکانے پر آ گئے. اس نے کہا کہ یا اللہ، مجھے معاف فرما دے، آپ ہی کے فضل سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ایسا صدیق رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ ہی کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ تو ایسا صدیق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اللہ ہی کے فضل سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو، اللہ کا احسان نہ ہو تو پھر آدمی جنت میں تو دور کی بات ہے، جنت میں جانا تو مشکل ہے. جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائے گا. انسان کو اپنے اعمال پر فخر نہیں کرنا، اپنے اعمال پر فخر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے جو بھیجنے کا مقصد بتاتے ہیں، یہی مقصد بتاتے ہیں کہ 50 سالہ، 70 سالہ، 80 سال، 90 سال جو زندگی ہے، اس زندگی کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے والا، آخرت کی تیاری کرنے والا بن جائے، آخر اللہ کو پانے والا بن جائے. بھیجنے کا مقصد یہی ہے دنیا کے اندر.
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، بہترین آدمی وہ ہے، خوش مند آدمی، عقل مند وہ ہے، القیس من دان نفسہ، جو آخرت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے، بعد کی زندگی سے پہلے اپنی بچی ہوئی زندگی میں بعد کی تیاری کر لے، موجودہ زندگی میں بعد کی تیاری کر لی۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے القیس فرمایا، قیس کہتے ہیں کہ عقل مند ہو، عقل مند وہی ہے جو بعد کی زندگی کے لیے آپ بچی ہوئی زندگی میں بعد کی تیاری کر لے، اور یہ ایک بار پھر دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر دوبارہ نہیں تو نہیں آ سکتے ہیں نا۔ آخرت کے عذاب کو دیکھ کر، قبر کے عذاب کو دیکھ کر، حشر کے عذاب کو دیکھ کر انسان تمنا کریں گے، کافر تمنا کریں گے کہ ایک بار دوبارہ ہم کو دنیا کے اندر بھیج دیں، ایک بار پھر دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیں، نہ عمل صالح نہ موقنون، تاکہ نیک عمل ہم کر آئیں، اچھے عمل ہم کر آئیں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے اللہ ہم نے سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، لیکن اب یقین ہم لوگوں کو یقین آ گیا، انا موقنون، اب یقین آ گیا کہ جہنم کا یہ عذاب ہے، آخرت کا یہ عذاب ہے، حشر کا یہ عذاب ہے، سوالات جوابات کا یہ عذاب ہے، ہم کو پورا یقین آ گیا، اب پھر ہم دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیں تاکہ اچھے عمل کر آئیں، نیک عمل کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، جو زندگی کی مہلت دی گئی تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا، دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی بھی وقت ہے۔ انسان جب تک زندگی ہے نا، زندگی میں ابھی بھی وقت ہے کہ نیک کام کر سکتا ہے، جو اچھے کام کر سکتا ہے وہی نیک کام آخرت میں کام آتے ہیں، وہی اچھے عمل آخرت میں کام آتے ہیں۔ حتانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حتانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر کھاؤ پیو ہمیں آرام سے رہو، لیکن دنیا کمانا منع نہیں ہے، لیکن حب دنیا منع ہے، دنیا کی محبت دل کے اندر بٹھانا منع ہے، دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا۔ دنیا کے اندر ضروریات تو لگے ہوئے ہیں، کھانا پینا ہے، بیوی بچے ہیں، رشتے دار ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے۔ اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا، دنیا کو کمانا ہے، مقدر کماؤ۔ اگر دنیا کمانا منع ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی کمانے کی فضیلت بیان نہ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ جمعہ کے اندر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز ادا کرو تو جمعہ کی نماز کے بعد کمانے میں لگ جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، دنیا کے اندر پھیل جاؤ کمانے میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جاؤ کما کر حلال کما کر کھاؤ، روزی کما کر کھاؤ۔ جمعہ کی نماز کی فضیلت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جمعہ کی نماز ادا کرو اور آرام سے کھاؤ پیو، کما کر کھاؤ۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آئے، بڑے طاقتور تھے، ہٹے کٹے تھے، موٹے تازے تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ نے فرمایا کہ یہ نوجوان کتنا اچھا نوجوان ہے، کتنا طاقتور نوجوان ہے، کاش اس کی جوانی اللہ کے راستے میں گزرتی، جہاد میں گزرتی، جہاد میں کافروں کو مارنے میں گزرتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کے زبان سے یہ لفظ سن کر فرمایا کہ یہ نوجوان ہے، لیکن اگر کمانے میں گزارتا، بیوی بچوں کو پالنے میں گزار رہا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے میں گزار رہا ہے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے گزار رہا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے کما رہا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کما رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی تو اللہ کا راستہ ہے، یہ بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے، اس پر بھی اللہ کا راستہ کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قسم الحلال طیبۃ بعد الفریضہ، نماز کے بعد فرض کے بعد دوسرا فرض حلال کمانا بھی فرض ہے، حلال کمانا بھی فرض ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے وقت کے ولی تھے، بڑے تہجد گزار تھے، بڑے ولی تھے، پیرانے پیر تھے۔ آج ہم اسی مہینے میں حضرت کا نام لیتے ہیں نا، اسی مہینے میں حضرت کا نام لیتے ہیں، پورا سال ہمیں حضرت کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوتی،
ہے نا، پورا سال حضرت کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوتی. حضرت پیران پیر غوث حضرت دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قطب تھے، عبدال تھے، تہجد گزار تھے، ولی اللہ تھے. حضرت سے محبت ہے تو پورا سال حضرت کا نام لیا کرو، ثواب ملے گا. حضرت سے محبت ہے تو پورا سال حضرت کے نام پر دعوت کرو، ثواب ملے گا. سال میں ایک مرتبہ حضرت کے نام پر دعوت کرنا، یہ ثواب یہ کہاں سے محبت کی علامتیں ہیں؟ یہ کہاں سے محبت کی علامتیں ہیں؟ کہاں بھی گئے تھے؟ نہیں، 11ویں کی دعوت کو گئے تھے. اسی مہینے میں لوگ 11ویں کی دعوت کرتے ہیں، اسی مہینے میں 12ویں کی دعوت کرتے ہیں. پھر دوسرا مہینہ، اس کے بعد حضرت پورا سال بھول کر بیٹھ جاتے ہیں. کم از کم حضرت کی شخصیت کو دیکھو، حضرت کی شخصیت کیا تھی، حضرت کتنے اونچے شخصیت کے تھے. سید الاولیاء حضرت کا لقب ہے، ولیوں کے سردار حضرت کا لقب ہے. تمام ولیوں کے سلسلہ حضرت سے شروع ہوتا ہے. اتنے بڑے پیر تھے حضرت پیران پیر غوث حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو سال میں ایک مرتبہ نام لیتے ہیں نا، وہ کان کھول کر سن لو کہ حضرت کا مقام کیا تھا. جو سال میں ایک مرتبہ حضرت کے نام پر دعوت کرتے ہو، حضرت کی محبت اپنے دل کے اندر بٹھاؤ. حضرت کی شخصیت کیا تھی؟ حضرت بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر کے اندر. حضرت بڑے تاجر بھی تھے، بہت بڑے مالدار بھی تھے. حضرت آپ کی طرح فقیر نہیں تھے، آپ کی طرح فقیر نہیں تھے. بڑے پیرانے پیر، بڑے ولی تھے، بڑے مالدار تھے، کہ بڑی اونچی شخصیت تھی حضرت کی، بڑا کاروبار تھا، بڑے ہوئے تھے. حضرت ایک صاحب نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کا جو جہاز تھا، آپ کا جو جہاز تھا جس کے اندر سامان آ رہا ہے، ملک بصرہ سے سامان آ رہا ہے، لیکن آتے آتے غرق ہو گیا، ڈوب گیا. حضرت نے کچھ بھی نہیں کہا، اپنے دل کے اندر تھوڑی دیر نیچے منڈی جھکائے، حضرت نے الحمدللہ کہا، الحمدللہ کہا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت ڈوبتے ڈوبتے آپ کا جہاز بچ گیا. پھر حضرت نے کہا کہ الحمدللہ. مریدین بیٹھے ہوئے تھے، سوال سمجھ نہیں آیا جواب، کہ دونوں باتوں پر حضرت نے الحمدللہ الحمدللہ کہا. حضرت مریدین نے سوال کیا کہ حضرت کیا بات ہے کہ پہلے پر بھی الحمدللہ کہا، دوسرے پر بھی الحمدللہ کہا. حضرت نے کہا کہ پہلے نے آ کر بتایا کہ جہاں جو ڈوب گیا، لیکن مجھے اس کا احساس نہیں ہوا. میں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ پہلے دل سے معلوم کرتا ہوں دل میں اس کی محبت ہے یا نہیں ہے، دل میں اس مال کی محبت یا نہیں ہے. اگر دل میں مال کی محبت ہوتی تو پھر دل کو ٹٹولا، لیکن میں نے دل کے اندر یہ محسوس کیا کہ دل میں مال کی محبت نہیں ہے، اس لیے میں نے دل کو دیکھ کر کہا کہ الحمدللہ. گیا سو گیا. پھر دوسرے نے آ کر کہا کہ خوشخبری عطا فرمائی، خوشخبری دی کہ مال صحیح سالم ہے، بچ گیا. تو پھر میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ دل اس سے خوش ہوتا ہے یا نہیں خوش ہوتا. تو دل نے خوش نہیں ہوا. مال کے بچنے پر نہ تو دل خوش ہوا، نہ تو مال کے جانے پر دل پر افسوس ہوا. اس پر میں نے الحمدللہ کہا. دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا کی محبت بسانا منع ہے. یہی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا کے اندر دنیا کی محبت دل کے اندر بسانا منع ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار صحابی تھے. صحابہ میں سے ایسے بھی صحابہ گزرے ہیں جو بڑے مالدار صحابہ تھے، بڑے مالدار صحابہ تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مالدار خاتون تھی، عورت. پورے روایت کے اندر آتا ہے کہ پورے قریش کا مال ایک طرف، حضرت خدیجہ کا مال ایک طرف. بڑی مالدار خاتون تھی. اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئی، نکاح ہوا، اللہ کے نبی پر ایمان لے کے پورا مال اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں ہی آپ کی ہو گئی تو پھر یہ مال بھی آپ کا ہے. جب میں ہی آپ کی ہو گئی تو یہ مال بھی آپ کا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے. روایت کے اندر آتا ہے ہجرت کر کر مدینہ گئے تو خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی نہیں تھا. فقر و فاقے کی زندگی تھی، غریبی زندگی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ کے ایک صحابی تھے، ان کو آپس میں بھائی بنا دیا. جس کو بھائی بنایا، ان لوگوں صحابی نے کہا کہ میں آپ کو
یہ کھیتی میری ہے، آدھی کھیتی تمہیں دیتا ہوں، یہ آدھی زمین ہے تمہیں دیتا ہوں، یہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، ایک بیوی سے تم نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے مدینہ کا بازار بتاؤ۔ مدینہ کا بازار بتایا گیا، مدینہ گئے، روایت کے اندر آتا ہے کہ ستو خریدا، ستو کو لے کر بیچتے رہے، ستو بیچتے رہے، پھر پنیر خریدا، پنیر بیچتے رہے، یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں لے کر خرید کر بیچتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کی برکت کی دعا کی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینے میں سب سے بڑا بازار آپ کا بنا دیا۔ بڑے تاجر تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی 4 بیویاں تھیں اور بچے بھی زیادہ تھے، 4 بیویاں تھیں۔ جب کسی کا انتقال، شوہر کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے مال میں سے بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، وراثت ہے، دینا ہے شریعت کے اندر۔ 8واں حصہ، 8 حصے کرو، 8واں حصہ جو ہے بیوی کو دینا پڑتا ہے، بقیہ 7 حصے بچوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ 8واں حصہ شریعت میں ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، 4 بیویاں تھیں، تو 4 بیویوں کو 8واں حصہ روایت کے اندر آتا ہے کہ 63 لاکھ درہم ایک بیوی کو ملتا ہے۔ 63 لاکھ درہم ایک بیوی کو ملا ہے، تو پھر کتنے لاکھ کے مالک تھے آپ، اور 8واں حصہ ملا ہے۔ 8واں حصہ 63 لاکھ ایک بیوی کو ملا ہے، تو کتنے بڑے مالدار تھے مدینے کے آپ۔ اللہ کے نبی کی برکت تھی۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ مالدار بننا، مال دنیا کمانا منع نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت اپنی دل کے اندر بٹھانا، دنیا کی محبت اپنی دل کے اندر بٹھانا یہ منع ہے۔ مال وراثت میں ایک آپ کو بتا دوں کہ آج شریعت کے اندر آج لوگ جو ہے انتقال کے بعد بچوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، بچوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ بیوی ہے تو بیوی کا بھی حق ادا کرنا پڑے گا، بچوں ہے بچوں کا، اگر 2 لڑکیاں ہیں پھر 2 لڑکے ہیں، اگر 1 لڑکی ہے 3 لڑکے ہیں، جتنی بھی ہوں، حضرات علماء کرام سے مسئلہ پوچھ کر وراثت میں جتنا مال ملتا ہے تمام بچوں کو حق ادا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ کہ آپ نے اس کی شادی کی ہو، لوگ کیا سمجھتے ہیں میں اتنا سب پالا سو، میں اس کی شادی کرا سو، اب کیا دینا سو، شادی ہے آپ نے اپنی جگہ پر، آپ گھر بنا کر دیے اپنی جگہ پر، لیکن وراثت میں جتنا حصہ ملتا ہے تمام بچوں کو اتنا حصہ دینا پڑے گا۔ یہ شریعت کو پوچھ کر آپ مسئلہ بتاؤ، آپ مسئلے پر عمل کرو۔ بیویوں بچوں کا، یہاں تک میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کا بچہ بچپن میں انتقال ہو گیا، 5 بھائی ہیں، 5 میں سے 1 بھائی پیدا ہوتے ہی انتقال ہو گیا، علماء لکھتے ہیں، مسئلہ بتاتا ہوں، جب ان کا حصہ نکالو گے، ان 6 بچوں کا حصہ نکالو گے تو اسی طرح یہ بچے کا بھی حصہ نکالنا پڑے گا۔ اگر یہ بچہ کا حصہ نہیں نکالے تو پھر قیامت میں یہ بچہ آپ کی گریبان پکڑے گا۔ مال وراثت کو کیا سمجھتے ہو آپ؟ آج بیٹے بچوں کا حق ہی ادا نہیں کرتے، بچوں کو تو تھوڑا بھی مرد بچوں کو مل جاتا ہے، لیکن بیٹے بچوں کو پوچھ کر بھی نہیں دیکھتا، شادی کر ڈالے نا چھوڑ، مرد کے ساتھ ہے وہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیا حضرات علماء کرام آپ کے پاس نہیں ہے؟ آپ پوچھ کر مسئلہ معلوم کرو۔ کئی مسئلے ہمارے پاس میرے پاس آتے ہیں کہ اتنا مال ہے، اتنے بچے ہیں، اتنے یہ ہیں، کتنا حصہ، لیکن کچھ لوگ اللہ کا ایسا بھی ہے کہ اپنے زندہ پن کے حالت میں مسئلہ تیار کر کے رکھے رہتے ہیں، تیار کر کے رکھے رہتے ہیں کہ میرے وراثت میں اتنا حصہ اس کو ملے گا، میرے وراثت میں اتنا حصہ ملے گا۔ اگر نہیں بچوں کو وراثت کا مال مار رہے ہیں تو پھر اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میں نے بتایا کہ پیدا ہوا بچہ انتقال ہو گیا، اس کا بھی حصہ نکالنا پڑے گا۔ وہ کیا کرنا یا نہ کرنا وہ بعد میں کا مسئلہ ہے،
اس کا پیسہ کیا کرنا کہاں لگانا وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن جب 6 بچوں کا مسئلہ پیسہ نکال رہے ہیں وراثت میں سے تو اس بچے کا بھی مسئلہ پیسے نکالنا پڑے گا، حصہ نکالنا پڑے گا۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ اللہ موقع دے تو آپ کے سامنے عرض کروں، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل توفیق عطا فرمائے۔ نیچے جو ہے مسجد کا کام چل رہا ہے، کیونکہ بارش کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے باہر سے پانی اندر آ جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری مسجد کے ذمہ داروں نے مسجد کے نیچے کے حصے میں کام چل رہا ہے، اس لیے آپ دعا کریں کہ اللہ اس کام کو جلدی مکمل کر دے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے مسجد کا خوب تعاون فرمائیں، اللہ آپ کے دینے کو اور دلانے کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ایک اعلان یہ بھی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے کیلنڈر آئے ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اس کیلنڈر کو لے کر جائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔